بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ شرف انسانیت جہاں انسان اسلام سے سیکھتا ہے وہاں وہی انسان یہ شرف انسانیت منتقل ہوتا ہے دو ذریعوں سے، اور وہ دو ذریعے جن کے ذریعے شرف انسانیت انسان سیکھ سکتا ہے وہ یا والدین ہیں یا اس کا کوئی مربی استاد ہے۔ یہ دو ایسے ذریعے ہیں، مہم ترین ذریعے ہیں، جس کے ذریعے انسان انسانیت سیکھنا چاہے تو انسانیت سیکھتا ہے، اگر حیوانیت کی طرف جانا چاہے تو یہی دو ذریعے بہت مؤثر ہیں، یہ حیوانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف جانا چاہے تو یہی دو ذریعے جو ہیں اسے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر کوئی شیطان کی طرف جانا چاہے تو یہی والدین اور استاد مہم ترین عنصر ہیں، انسان کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور انسان کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ ان دو اسباب کے ساتھ ساتھ تیسرا اور وہ بھی مہم سبب ہے انسان کی صحبت، انسان کے دوست، انسان کی جن سے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں اور وہی انسان کی ہدایت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ تین ایسے اسباب ہیں جن کی طرف اگر توجہ کی جائے تو یقیناً انسان جو ہے متوجہ ہوگا کہ میری اصلاح کا سبب ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، یا والدین یا استاد یا صحبت، دوستیاں یا گمراہی کا سبب ہیں یا انسان کی ہدایت کا سبب ہیں۔ تو بہترین اگر کسی کو مربی مل گیا ہے، والدین کے ساتھ ساتھ مربی اچھا مل گیا ہے، تربیت کرنے والا اچھا مل گیا ہے، تو وہ انسان جو ہے بہت جلدی انسانیت کے کمال کے مراتب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر مربی اچھا ملا ہے تو اس میں تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اچھے مربی کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ اسلام کو ہی آپ دیکھیں کہ آپ یہ اکثر سنتے ہیں کہ جو بادشاہ گزرا ہے، حکمران گزرا ہے، جو ایک 80 سال 100 سال کے قریب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر خطبہ جمعہ میں جو ہے وہ طعن و تشنیع ہوتی تھی، تو وہ جس حکمران نے یہ بند کرایا ہے عمر بن عبدالعزیز، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اسے استاد اچھا مل گیا تھا۔ یہ استاد کا اثر ہے کہ جب یہ بچپن میں کھڑا تھا اور باقی بچے بھی مولا علی علیہ السلام پر طعن و تشنیع شاعرانہ انداز میں کر رہے تھے، تو یہ کیونکہ عرب میں شعر و شاعری جو ہے ان کی وراثت میں موجود ہے، ان کی فطرت میں موجود ہے شعر و شاعری، تو بچے بھی مولا علی کی گستاخی شعر و شاعری میں کر رہے تھے، اور جب استاد قریب سے گزرا تو اس نے جب شعر پڑھے تو استاد نے متوجہ کرایا کہ جانتے ہو یہ علی کون ہے؟ جب استاد نے متوجہ کرایا اور استاد نے بتایا کہ یہ علی تو وہ ذات ہیں، علی تو وہ شخصیت ہیں، ان کے فضائل پڑھے، متوجہ کرایا کہ یہ رسول کے داماد بھی ہیں، دیگر فضائل بھی اس نے بتائے، تو مربی اچھا مل گیا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو حکمرانی ملی، وہ تخت پہ بیٹھا، تو اس نے اہم ترین کام یہی کیا کہ جو خطبہ جمعہ میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جو سب و شتم و لعن ہوتی تھی، اس نے وہ بند کرائی۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اچھا مربی مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اچھا استاد مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔
اچھی صحبت مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اچھا استاد مل گیا ہے، والدین کی تربیت بھی اچھی ہے، اچھی صحبت مل گئی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک فیکٹر بھی، کوئی ایک شے بھی اگر ایسی ہے کہ جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، تو یاد رکھیں انسان بہت جلدی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ تین اسباب میں سے کوئی سبب بھی ایسا مل جائے تو انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ مربی اعظم جنہوں نے کفر سے اسلام کی دعوت دے کے انسانیت کو کمال تک پہنچایا، اس مربی اعظم کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی امت کی تربیت کی، اپنی امت کو حلال حرام بتایا، اپنی امت کو اللہ کے قریب کیا، اپنی امت کو نجاست سے پاکیزگی کی طرف لے آئے، اپنی امت کو انوار الہیہ سے متعارف کرایا، اور اپنی امت کو بتایا کہ تو اگر انسان بننا چاہتا ہے تو یہ قوانین ہیں، اس پر عمل کرے گا تو درجہ بدرجہ انسانیت پر بھی فائز ہوتا جائے گا، اور موت کے بعد تجھے اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو بہترین مربی اس امت کے ہمارے نبی ہیں، اور کبھی ہم نے تصور کیا ہے کہ اس بہترین مربی اعظم کے مربی کون تھے؟ اس مربی اعظم کے مربی، تربیت دینے والے اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اس مربی اعظم کے مربی، تربیت دینے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں بچپن میں ہی اپنے والد کا بھی انتقال ہو گیا، بچپن میں ہی اپنے دادے کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد خود دادے نے وصیت کی تھی کہ اے ابو طالب تو نے جو ہے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے نبی کا تاریخ میں وہ خیال رکھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اولاد قربان کرنے کے لیے ابو طالب تیار ہو گئے تاکہ نبی بچ جائیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اولاد، آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہوئے؟ شعب ابی طالب میں آپ نے سنا ہے، شعب ابی طالب میں بہت سخت مرحلہ تھا، مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ شعب ابی طالب میں بعض اوقات کیا ہوتا، حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کے بستر پر نبی کو سلاتے اور نبی کے بستر پر علی کو سلاتے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی نے سوال کیا تو کہ مجھے آپ یہاں سلاتے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو تو شہید ہو جائے اور رسول بچ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت ابو طالب اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طالب کہیں گئے ہوئے تھے، اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے قریش کے نوجوانوں کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلا کے انہیں کہا کہ تلواریں اٹھاؤ اور اپنی تلواریں چھپا لو، اور یہ جو وہاں کعبے میں جو ہے ایک مسند بنتی تھی، اور اس مسند پہ جو ہے سردار قریش اور مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہاں بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے حکم دیا کہ سب جو ہیں آپ لوگ تلواریں چھپا کے ایک ایک سردار کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور میں جاتا ہوں، میں اپنے بھتیجے کو تلاش کرتا ہوں، اگر وہ تلاش کرتا ہوں نہ ملے، اگر انہیں دشمنوں نے مار دیا ہے تو میں اشارہ کروں گا تو تم سارے ان کے سروں کو قلم کر دینا۔ کس کی محبت میں؟ رسول کی محبت میں۔ حضرت ابو طالب نکلے اور گئے، مختلف وادیوں میں تلاش کیا، اور ایک وادی میں
پایا کہ خبر ملی کہ رسول وہاں موجود ہیں، اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے چلے اور کعبہ میں آئے، تو اس وقت کعبہ میں اعلان کیا کہ اگر میرا یہ بھتیجا نہ ملتا، اس کو کوئی نقصان پہنچتا، تو میں تم سب کو قتل کروا دیتا۔ اس کی مثال اور اس کی وضاحت کے لیے اپنے غلاموں کو اور قریش کو کہا کہ اپنی آستینوں سے تلواریں نکالو۔ انہوں نے تلواریں نکال کے بتایا کہ اگر آج محمد کو کوئی نقصان پہنچتا تو سب مشرکین کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیران ہیں ہم ان لوگوں پر جو حضرت ابو طالب کو کی طرف کفر کی نسبت دیتے ہیں۔ کمال ہے بھئی آپ کے اسلام پر کہ جب آپ کے قرآن میں ہے کہ مشرکین کے ساتھ حکم ہوا ایک دور میں کہ مشرکین کے ساتھ ازدواجی تعلقات حرام ہیں، شوہر بیوی میں سے کوئی اگر مسلمان ہے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے تو ان کے گھر میں بھی رہیں، رسول کی بھی خدمت کرتی رہیں۔ تو یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رسول کے نزدیک حضرت ابو طالب جو ہے نہ صرف مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، بلکہ وہ خود رسول اور نبوت کے محافظ تھے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ قحط سالی ہوئی اور مشرکین آئے حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کے کہا کہ چلیں دعا کریں کہ اللہ جو ہے وہ بارش دے۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ، اکثر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ مشرکین حضرت ابو طالب کے پاس آئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین جاتے اپنے بتوں کے پاس، وہاں جا کے دعا کرتے، لیکن وہ بتوں کے پاس نہیں آئے کہ سردار قریش اور مومن آل قریش، مومن قریش حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آئے کہ قحط سالی ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش کرے۔ تو جب حضرت ابو طالب چلے، کعبے کے قریب پہنچے تو اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا، اپنے بھتیجے کو سامنے کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابو طالب نے محمد کا واسطہ دے کے سوال کیا تو آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، ابو طالب کی دعاؤں سے بادل آ گئے اور بارش برسنے لگ گئی۔ یہ وہ حضرت ابو طالب ہیں جن کے اس معجزے کو خود رسول بعد میں تاریخ میں آپ کی وفات کے بعد جب ایک دفعہ یہی معجزہ خود رسول نے کیا تو اس وقت بھی اپنے چچا ابو طالب کو یاد کیا کہ میرے چچا نے بھی ایسے دعا کی تھی۔ حضرت ابو طالب محسن اسلام کے بہترین مربی، اور اتنی بڑی بات یہ ہے کہ ابو طالب کا وہ گھر ہے جس گھر میں نبوت بھی پروان چڑھی ہے، امامت بھی پروان چڑھی ہے۔ یہ عظمت حضرت ابو طالب کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آخر شوال حضرت ابو طالب کی ولادت کے ایام ہیں، اور یکم ذیقعد جو ہے یہ حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کا دن بھی آج ہے۔ تو وہ خاتون اعظم جن کی زیارت کے متعلق ائمہ نے کہا ہے کہ جو شخص بھی معصومہ کی زیارت کے لیے جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عظمت ہے۔ آج دیکھیں قم المقدسہ میں معصوم قم کے ذریعے قم کو وہ نورانیت ملی ہے کہ آج مرکز توحید و اسلام اگر نظر آتا ہے تو حوضہ علمیہ قم نظر آتا ہے۔ یہ اس بی بی کی برکت ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا
بہت دور تھا، پہاڑیوں میں ملا صدرہ کا ایک مقام تھا، بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اس مقام پہ جب کوئی علمی مسئلہ ملا صدرہ سے حل نہیں ہوتا تھا، کوئی فلسفے کا مسئلہ یا کوئی بھی علمی مسئلہ، تو یہیں سے پیدل جو ہے قوم جاتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ ان کا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ تو وہ شخصیت ہیں حضرت معصومہ قم۔ الحمدللہ ہمیں ایسی شخصیات ملی ہیں جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ ان کے توسط سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ منسلک فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے ہم سب کو اسلام پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔